عزت و احترام کے لائق دینی بھائیوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد رکھنے والے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ محمد غیاث الدین اشرفی، خادم ادارہ تعمیر امت، آپ سے مخاطب ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسن رب کا پیارا اور محبوب بن جائے۔ اب اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارا کون ہے؟ اس کو اللہ کے سب سے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ مخلوق تمام کی تمام یہ اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے خاندان والوں کے ساتھ، یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دکھیوں اور محتاجوں کی مدد بڑا مبارک اور فضیلت والا کام ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیوہ عورتوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اور اس کا ثواب کیسا ہے؟ او القائم اللیل الصائم النہار، یا اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر نمازیں پڑھتا ہو اور دن میں روزے رکھتا ہو۔ امت کے غریبوں اور پریشان حالوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا اور ان کی فکر نہ کرنا دراصل یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ نہایت سخت الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن، وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، الذی یشبع وجارہ جاع الی جنبہ، وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی اس کے بازو بھوکا پڑا رہے۔ امت کے غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی فکر کرنا یہ تمام امت کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے پیش نظر ادارہ تعمیر امت کا اہم شعبہ خدمت انسانیت گزشتہ چند سالوں سے مختلف خدمت کے کام الحمدللہ انجام دے رہا ہے۔ ان کاموں کی مختصر رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ شعبہ خدمت انسانیت نے حکیم پیٹ کنٹا اور بی ٹی این نگر میں اپنے خدمت کے کام کا آغاز کیا۔ یہ دو متصل بستیاں ہیں، یہاں پر غربت عام ہے۔ یہاں کے 1000 مکانات کا تفصیلی سروے کیا گیا۔ ان بستی میں 30% آبادی، 30% بیوائیں ہیں اور 20% مکانات ایسے ہیں جہاں شوہر بالکل گھر کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں۔ کم جگہ میں زیادہ افراد رہتے ہیں۔ ڈرینیج واٹر کا نالا اوپر کے علاقے فلم نگر سے آتا ہے۔ بلندی سے گندا پانی گرنے کی وجہ سے اس کی پچھاڑ جو ہے وہ ہوا میں پھیلتی ہے۔ ایک اور لمبا نالا بستی کے درمیان سے گزرتا ہے، جس سے صبح کے وقت گندی اور نقصان دہ گیس ہوا میں پھیلتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں کے باشندوں کے پھیپھڑے کمزور ہو رہے ہیں، خصوصاً چھوٹے بچوں پر ٹی بی کا حملہ عام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بستی میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر ہیں، جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ غربت اور سیونگ کا کوئی نظم نہ ہونے کی وجہ سے سودی قرض لینے کا رواج عام ہے۔ گھریلو ضروریات پر 4-5 ہزار قرض لیتے ہیں اور 10-15 ہزار ادا کرتے ہیں۔ یہاں کے چھوٹے بچے تک مختلف قسم کی نشیلی اشیاء کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے بڑے بھی نشے کے عادی ہیں۔ بعض گھروں میں ماں باپ دونوں محنت مزدوری کے لیے نکل جاتے ہیں اور بچوں کو گھر پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بچے آوارہ پھرتے رہتے ہیں اور بری عادتوں اور نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ برے ماحول کی وجہ سے اسکول جانے والے طلباء بھی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ عورتوں، جوان لڑکیوں اور بچوں کی دینی تعلیم کا نظام بھی ضرورت سے بہت کم ہے۔ عصری تعلیم سے بھی کافی بچے دور ہیں۔ چند ضعیف العمر اور بوڑھے افراد کے گھر ہیں جن میں ضروریات زندگی کا بھی بالکل انتظام نہیں ہے۔ کوئی کمانے والا یا ذمہ داری اٹھانے والا نہیں ہے۔
ان میں بعض بوڑھی اور بیوہ عورتیں بھی ہیں۔ غریبی اور علاج کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اور صحت کے تعلق سے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کئی بوڑھے مرد و خواتین تھائرائیڈ وغیرہ کے مریض ہیں اور ان کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ لوگ کئی سال سے وہی پرانی دوا لے رہے ہیں۔ ٹیسٹ کرنے پر کئی افراد کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کا بی پی اور شوگر بہت ہائی ہے۔ ان علاقوں کی 99% آبادی مسلمان ہے، اور یہ جو مسائل آپ کے سامنے بتلائے گئے ہیں یہ صرف 2 بستیوں کے BTN اور حکیم پیٹ کنٹا، یہ انہی 2 بستیوں کے مسائل ہیں۔ یہاں اس سے متصل ایسے 40 سلم ہیں، 40 سلم ان 2 بستیوں سے لگے ہوئے ہیں۔ ادارے تعمیر امت کے تحت شعبہ خدمت انسانیت کی طرف سے ان بستیوں میں کیا کام ہوئے، اس کی کچھ تفصیل پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے 1000 مکانات کا جامع سروے کیا گیا۔ ہر گھر پر 30 تا 45 منٹ سروے کرنے کے لیے صرف ہوئے۔ تقریباً 2 سال سے 70 گھروں میں راشن کٹس کی تقسیم کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے کھانے کی ضرورت کا انتظام ہو سکے۔ ماہانہ دواؤں کی سربراہی کا کام بھی جاری ہے۔ لوگوں کا میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ میڈیکل ٹیسٹ میں جن کو جو دوائی ڈاکٹر نے لکھی، تجویز کی، ان دواؤں کا ماہانہ انتظام ان لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ 60 گھروں میں اسکول فیس کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور جو بچے ترک تعلیم کر چکے تھے، مختلف پیشوں میں لگ چکے تھے، ایسے بچوں کو 10 کی تعلیم دلانے کے لیے ٹاس کے ذریعے سے 10ویں تعلیم کا نظم کیا گیا۔ ان کے داخلے کی فیس ادا کی گئی، تعلیم کے لیے جگہ اور ٹیچرز کا انتظام کیا گیا۔ جیسا کہ بتایا گیا، معمولی باتوں پر قرض لینے کا عام رجحان ہے، سودی قرض میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے سود سے بچانے کے لیے 150 گھروں میں بلا سودی قرض دلوائے گئے اور پیسوں کی بچت کی عادت ڈالنے کے لیے اکاؤنٹس کھلوائے گئے۔ چند چھوٹے کاروبار والوں کو ZCI کی مدد سے سامان تجارت فراہم کیا گیا اور کاروبار کے لیے اوزار ان کو فراہم کیے گئے۔ ان دونوں بستیوں میں BTN اور حکیم پیٹ کنٹا میں MHF کے ہیلتھ کارڈ تقریباً 1000 مکانات میں فراہم کیے گئے، جن کے ذریعے سے معیاری ہاسپٹلز میں 50 تا 60% اخراجات میں کمی ہوتی ہے۔ گزشتہ 1.5 سال سے علاقے میں غریبوں میں ایمرجنسی کے جو بھی کیسز آتے ہیں ان میں مریضوں کو ہاسپٹل میں داخل کیا جاتا ہے۔ دواخانے میں شریک ہونے سے لے کر ڈسچارج ہونے تک اور ڈسچارج ہونے کے بعد سے علاج مکمل ہونے تک دوائی وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں طلبہ کی دینی تعلیم کے لیے 4 مکاتب الحمدللہ قائم ہو چکے ہیں، اور مزید 6 مکاتب عنقریب اس کا آغاز کرنے کا ارادہ ہے، قائم کرنے کا نشانہ ہے۔ خواتین اور طالبات کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ مالی امداد کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تعلیم اور ذہنی تربیت کا بھی انتظام ہو سکے۔ یہ چند کارگزاریاں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کے کام کو شرف قبول نصیب فرمائیں، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کا مالی تعاون بھی فرمائیں تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غریبوں کی ہم مدد کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ تمام اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔